بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی جس گھر میں ہوئی تھی یہ لوگ بہت ہی ماڈرن تھے۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو حیران ہی رہ گئی۔ سبھی کے سبھی جدید ملبوسات میں تھے۔ میں نے سوچا کہ میں تو ان سب کے برابر کبھی بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ ان لوگوں کی روایات بہت الگ ہیں۔ پر شادی کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ لوگ تو بہت ہی فرسودہ خیالات رکھتے ہیں، نہ ہی اپنی بیٹیوں کو باہر جانے دیتے ہیں، نہ اپنی عورتوں کو اونچا بولنے دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ حد تو یہ ہو گئی کہ ناشتے پر جب میں کھانا کھانے بیٹھی تو مرد حضرات کو اچھا کھانا اور خواتین کو تھوڑا کم اچھا کھانا دیا گیا، یعنی اس قدر دولت کے باوجود بھی یہاں پر عورتوں کے حقوق کوئی نہ تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ ان کے ملبوسات جدید ہیں تو یہ خود بھی ایسے ہوں گے، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ البتہ میری نند ان سب سے مختلف تھی۔ میں نے دیکھا اس کی عمر تقریباً 24-25 سال تھی، اور اس نے خود کو کالے رنگ کے دوپٹے میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا، مگر اس سب کے باوجود بھی وہ کافی ہمت والی لگ رہی تھی۔ جہاں سب عورتیں گانے گا رہی تھیں وہ الگ تھلگ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ شادی کے سبھی منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے، مگر میری نند اتنی ہی خاموش طبع تھی۔ میری باقاعدہ زندگی شروع ہوئی تو نند سے پالا پڑنے لگا۔ میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ ہمیشہ مجھے مسکرا کر دیکھتی، پر خود سے کوئی بات نہ کرتی۔ ایک شام جب کہ میں دعوت سے تھکی ہوئی آئی تو وہ بھاگتی ہوئی میرے کمرے میں آ گئی۔ بولی، بھابھی آپ کے پاس موبائل فون ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ بولی کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چاہیے، اگر آپ دے دو تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم میرا موبائل استعمال کر سکتی ہو، پر اس میں بیلنس نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا کہ بیلنس نہ ہونے کا سن کر وہ پیچھے ہٹ جائے گی، پر بولی کہ مجھے کسی اور مقصد کے لیے چاہیے، میں بس باہر گلی تک لے کر جاؤں گی، پھر واپس لے آؤں گی۔ میں مجبوراً اسے فون دینے پر راضی ہو گئی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں میری نند میرے پیغامات وغیرہ نہ دیکھ لے جو میں فون پر اپنی بہنوں سے باتیں کرتی تھی۔ سسرال کے بارے میں بھی کافی کچھ کہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنی بہنوں کی سبھی گفتگو تلف کر کے فون اسے تھما دیا۔ میں نے کہا کہ میری ذاتی کسی چیز پر ہاتھ نہ رکھنا۔ بولی کہ ہاں بالکل فکر نہیں کرو، میں فون صرف استعمال کروں گی 5 منٹ کے لیے اور آپ کو واپس لا کر دے دوں گی۔ وہ فون لے کر بھاگتی ہوئی چھت کی طرف چلی گئی۔ میں پریشان تھی کہ اب اسے کیا کہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی، تقریباً ٹھیک 5 منٹ بعد۔ آتے ہی اس نے فون مجھے تھمایا اور بولی، بھابھی آپ کا بہت شکریہ، آپ کے بس میں کوئی بھی کام ہو جو کہ میرے لائق ہو تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ وہ اس قدر خوش تھی کہ مجھے اس کی خوشی سمجھ نہ آئی۔ پھر سوچا کہ شاید کسی لڑکے سے بات چیت کا چکر ہوگا، کسی کو ملنے کے لیے بلا رہی ہوگی، اسی لیے تو ایسی باتیں کر رہی ہے، پر ایسی بات نہ تھی۔ وہ تو بڑی ہی پردے دار اور نیک خاتون لگتی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں اپنی نند کو بالکل بھی ایسی کوئی بات نہ کروں گی جس سے اس کو میں اپنی دشمن لگوں۔ میٹھی چھری بن کر رہوں گی، اس کے بھائی کے سامنے اس کی ایک آدھ ایسی برائی کر دوں گی کہ دوبارہ کبھی اپنے گھر والوں کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکے گی۔ میں نے اپنے لیے یہی سب سوچا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی آج کل سچ بولنے والوں کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ یوں میں نے اپنی زندگی کا آغاز ہی بری نیت سے کیا تھا، پر میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے زندگی میں آگے کیا کیا دیکھنا پڑے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اماں ابا نے بھی میرے گھر آنا کم کر دیا تھا۔ اب میں اپنے گھر میں زیادہ تر اکیلی ہی رہتی تھی۔ میں زیادہ نند کے سہارے پر ہوتی، کیونکہ گھر میں اور کوئی اس کی طرح بات چیت کرنے والا نہیں تھا۔ وہ نوجوان تھی، کم عمر تھی، بلکہ یوں کہیے کہ میری ہم عمر تھی، اسی لیے میری اس کے ساتھ خوب بنتی تھی اور وہ باتیں بھی بہت کرتی۔ ایک دن کہنے لگی، بھابھی مجھے آپ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آپ سچ پوچھیں تو مجھے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، بس میں تو ایسا کچھ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے خاندان والے میری عزت کریں۔ میں نے کہا، تم ایسا کیا کرو گی؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ اس خاندان میں تو عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ بولی کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس سے سب لوگ مجھے سلام کریں گے، میرے آگے کبھی بھی بدتمیزی نہ کریں گے۔ میں اس کی باتوں پر ہنس دی۔ کیا کوئی امیر زادہ پھانس دیا ہے تم نے جس کی وجہ سے یہ لوگ تمہاری عزت کریں گے؟ خدا کا خوف کرو بھابھی، میں نے آج تک کسی مرد کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا
نہ ہی ارادہ ہے۔ شادی تو وہیں کروں گی جہاں اماں ابا کہیں گے، پر شادی کے علاوہ بھی تو میری زندگی ہے نا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کیا زندگی ہے تمہاری؟ عورت کی زندگی تو بس شادی ہی ہے۔ میں نے جل کر کہا تھا۔ بس وہ میں آپ کو وقت آنے پر بتاؤں گی، آپ فی الحال بھائی کو کچھ مت بتائیے گا، ورنہ وہ خامخواہ میرے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے، کہیں گے کہ نہ جانے دل ہی دل میں کیا منصوبے بنا رہی ہے۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ اب تو اس کے بھائی کو اس کے خلاف بھڑکا کر ہی رہوں گی۔ خیر یہ موقع خود ہی میرے ہاتھ آ گیا۔ اگلے دن میری نند میرے پاس آئی اور بولی، بھابھی بھائی کو مت بتائیے گا، میں نا آپ کے ساتھ بازار جانا چاہتی ہوں، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، اگر آپ اپنا کوئی بہانہ کر کے گھر سے مجھے بھی لے چلیں تو میں اپنا کام کر آؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، رکو میں اپنے کمرے سے چادر لے کر آؤں۔ میں اپنے کمرے میں گئی، اپنے شوہر کو بتا دیا کہ میں باہر جا رہی ہوں اور میرے ساتھ آپ کی بہن بھی جا رہی ہے۔ میں نے اس انداز میں بتایا تاکہ وہ میرا پیچھا کرے۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر کس قدر شکی انسان ہے، ضرور وہ اپنی بہن کا سن کر میرے پیچھے آئے گا، اور میری بہن یعنی کہ میرے شوہر کی بہن جو کہ کسی عاشق سے ملنے جا رہی تھی، جب اپنے بھائی کے سامنے رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی تو میرا بھی مقصد پورا ہو جاتا۔ مجھے دل سے میری نند پسند نہیں تھی، خیر وہ تو بہت خوش تھی۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے کالی چادر میں خود کو چھپا رکھا تھا، اس کے ہاتھ بھی چادر سے باہر نہیں تھے، لگ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ کیا چھپا رہی ہو سعدیہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں بھابھی، بس 2-3 کاغذات ہیں میرے پاس۔ کیوں، کوئی خاص ہیں کیا؟ کسی کو خط تو نہیں لکھنے جا رہی؟ خدا کا خوف کریں بھابھی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ ہنس کر بولی، بس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گی۔ خدا نخواستہ کہیں اس منحوس نے نکاح تو نہیں کر لیا خفیہ؟ میں دل ہی دل میں سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی، کیونکہ ابھی تو میری نند میرے ساتھ تھی، اس کی ساری ذمہ داری بھی مجھ پر ہی تھی۔ بہرحال تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہم لوگ ایک پارک میں پہنچ گئے۔ میری نند نے مجھے ایک بینچ پر بٹھایا اور بولی، آپ یہاں رکو، میں بس سامنے سے ہو کر آتی ہوں۔ میں نے کہا ایسے کیسے، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ بولی کہ آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے، مجھے اکیلے ہی جانا ہے۔ بہرحال اس نے میری ایک نہ سنی اور آنن فانن نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ ضرور میری نند کسی لڑکے کے چکر میں ہے، ورنہ تو اس طرح کوئی بنا بتائے گھر سے ملنے کے لیے نہیں آتا۔ میں اپنی نند کے بارے میں مختلف باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ 1 سے 2 گھنٹے گزر گئے۔ اب مجھے تشویش ہونے لگی، کیونکہ میں بھی گھر سے اتنی دیر کو کبھی باہر نہیں نکلی تھی، اس لیے اب میں سوچ رہی تھی کہ میں گھر خود ہی اکیلی چلی جاؤں اور میری نند میرے پیچھے پیچھے آ جائے۔ پر اس سے پہلے کہ میں اس بینچ سے اٹھ کر کھڑی ہوتی، میری نند سامنے سے بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی اور میری طرف ہی آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی برس پڑی۔ کہاں چلی گئی تھی سعدیہ؟ میں تمہارا انتظار کرتی رہ گئی، تم کم از کم بتا کر تو جاتی۔ جو تم سے ملنے آیا تھا کیا اسے بھی تمہاری عزت کا خیال نہیں تھا؟ میں نے روایتی قواہد کے ساتھ بولا تو میری نند مسکراتے ہوئے بولی، اچھا بھابھی آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ میری عزت کا خیال رکھے گا۔ ابھی چلو، بہت دیر ہو رہی ہے ورنہ بھائی کو شک ہو جائے گا۔ مجھے اس کے بے غیرت بھائی پر افسوس ہو رہا تھا، جو یہ سب جاننے کے باوجود بھی باہر نہیں آیا، نہ ہی اس نے ہم دونوں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو بھی اس نے کچھ نہیں پوچھا، بلکہ مجھے دیکھ کر خوش ہوا، بولا کہ تم آ گئیں، تم نے سعدیہ کا کام بھی یقیناً کر دیا ہوگا۔ وہ بیچاری اکثر مجھ سے کہتی رہتی ہے کہ باہر چلو، پر تم تو جانتی ہو نا نرمین کہ اس گھر کا ماحول کیسا ہے۔ اب تم آ گئی ہو، تم بھی پڑھی لکھی ہو، تو ضرور میری بہن کی مدد کرو گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے تو پہلے ہی سن رکھا تھا کہ اس خاندان کے مرد بہت سخت ہیں، پر میرا شوہر ان سب سے مختلف تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا کہ وہ میری نند سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی کسی بھی بات پر کوئی شک نہیں کرتا، وہ جہاں جائے جہاں آئے اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ شاید میرا شوہر اپنی بہن کو بہت معصوم سمجھتا ہے، اسی لیے اسے کچھ کہتا نہیں۔ اب تو میں اس کے دل میں بدگمانی پیدا کر کے رہوں گی۔ میرا یہ ارادہ تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا میری نند ضرور کسی لڑکے سے ملنے جاتی ہے۔ 2-3 دن امن سے گزر گئے، اس نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نہ صرف مجھے شک میں ڈال دیا بلکہ مجھے ایک بہت بڑا موقع بھی دے دیا کہ میں اپنی نند کو اس گھر سے نکلوا سکوں۔ ہوا یوں کہ دن کا وقت تھا،
وقت تقریباً 12 بجے کا تھا جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا ماہنور اپنے کمرے سے فوراً بھاگی ہوئی دروازے کی طرف جا رہی تھی، پر میں نے اس کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ میں جا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، سختی سے کہا کہ تم اندر جاؤ، میں جا رہی ہوں، دروازہ کھولوں گی اور دیکھوں گی کہ کون ہے۔ میری بات سن کر اس کا رنگ فک ہو گیا، جیسے کسی نے اس کا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ بہت ہکا بکا رہ گئی تھی، لگتا تھا جیسے ابھی مر جائے گی۔ تبھی میرا شوہر بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ سعدیہ نے اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کیا اشارہ کیا کہ وہ مجھ سے ہنس کر باتیں کرنے لگا۔ بولا کہ جاؤ اندر کمرے میں جاؤ نرمین، میں خود ان لوگوں کو دیکھ لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کون ہے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ میری نند اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں تو یہ دیکھ کر تلملاتی رہ گئی۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا، یہ 3 لوگ تھے، سبھی اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ بہانے سے جھاڑو لینے میں باہر گئی، یہ لوگ سعدیہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یہ سن کر میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ اف خدایا، کتنا ہی بے غیرت بھائی ہے یہ، لوگ اس کی بہن کے بارے میں سرے عام بات کر رہے ہیں اور اسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ یہ سوچ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی، مگر پھر خاموش بھی ہو گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ان لوگوں نے کیا بات کی۔ میرے شوہر کے چہرے کے تاثرات بھی کچھ عجیب سے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میرا شوہر سعدیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ ضرور آج کوئی ہنگامہ ہوگا، پر ایسا نہیں ہوا۔ وہ سعدیہ کے کمرے میں چلا گیا اور کمرے کا دروازہ بھی پھیر دیا۔ مجھے بڑی سخت غصہ آیا۔ آخر ان بہن بھائی کے درمیان ایسی کیا خفیہ بات چیت چل رہی ہے جس کے لیے ان کو دروازہ بھی بند کرنا پڑا؟ یقیناً یہ کوئی میرے خلاف سازش کر رہے ہیں یا نند کی کسی بڑی غلطی پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی میں نے ٹھان لی کہ میں ان کے راز فاش کر کے ہی رہوں گی۔ اب مجھے اپنے سسر کو بتانا چاہیے تھا۔ میرے سسر بہت سخت طبیعت کے مالک تھے، وہ تو لڑکیوں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ اب مجھے انہی کا سہارا لے کر اپنی نند کو اس گھر سے نکلوانا تھا، کیونکہ وہ گھر کا نام برباد کر رہی تھی اور اس کے بھائی کو بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ رات ہوتی، سسر گھر آتے، ہم لوگ میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، ایک ماحول بنتا، میں یہ بات کرتی، اپنے سسر تک بات پہنچاتی۔ اس سے پہلے ہی ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے میرے ہوش و حواس اڑا کر رکھ دیے اور میں کسی اور سمت میں سوچنے لگی۔ مغرب کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی کہ مجھے اپنی نند کے کمرے سے چیخو پکار کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی، اس کے کمرے میں پہنچی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ضرور اپنے ہی کرموں کے آگے آ گئی ہوگی، کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا یا پھر بھائی نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے مار پیٹ کی ہوگی۔ پر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری نند بستر پر لیٹی بری طرح کراہ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ سخت تکلیف میں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتی، میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور اپنی بہن سے پوچھنے لگا، کیا ہوا سعدیہ، تم ٹھیک تو ہو؟ اور پھر مجھے دیکھ کر بولے، جاؤ نرمین، جا کر اپنی بہن کے لیے پانی لے کر آؤ، اسے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ میں مجبوراً باہر پانی لینے چلی گئی اور ساتھ ہی اپنی ساس کو بھی بتا دیا کہ سعدیہ کو دورہ پڑا ہے، وہ بری طرح چیخ رہی ہے۔ میری نند بھی فوراً اپنے بستر سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اسے پانی پلا رہا تھا۔ ساس بھی کمرے میں آ گئیں، پر شوہر نے ساس کو بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا۔ وہ خاموش ہو کر واپس چلی گئیں۔ میری ساس بھی اپنے بیٹے پر اندھا یقین کرتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میری نند پھر سے کراہنے لگی اور بولی، بھائی، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ میرے جسم میں شدید جلن ہے، بس لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ تم خدا کے لیے مجھے قبرستان لے چلو، میں ایک بار موت کو قریب سے دیکھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر اپنی بہن کو دلاسا دینے لگا اور بولا، بہن، تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، تم سب کچھ بھول جاؤ، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم گھر پر ہی رہو، میں تمہارے لیے ڈاکٹر لے کر آتا ہوں۔ نہیں بھائی، خدا کے لیے میں مر جاؤں گی، میں گھٹن سے ہی مر کر فنا ہو جاؤں گی، مجھے لے چلو، میں قبروں کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں آج رات قبرستان میں گزاروں گی۔ یہ بات سن کر میرا شوہر پریشان ہو گیا۔ دوسرے بھائی بھی کمرے میں آ گئے۔ سبھی کو میرے شوہر نے یہی بتایا کہ سعدیہ قبرستان جانا چاہتی ہے، اس کا دل گھبرا رہا ہے، یہ اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہتی ہے۔ باقی بھائیوں نے تھوڑا بہت اعتراض کیا، پر میرا شوہر سب سے بڑا تھا
اور وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ روب والا تھا۔ میرے شوہر کے آگے کسی نے کوئی بات نہ کی اور پھر وہ اپنی بہن کو لے کر گھر سے نکل گیا۔ میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ تقریباً 1-2 گھنٹے بعد میرے سسر گھر آئے۔ کسی نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب باقیوں نے اس بات کے بارے میں اپنے باپ کو اطلاع نہیں کی تھی تو میں کون ہوتی تھی؟ میں تو باہر کی لڑکی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ خواہ اپنے بارے میں دشمنی پھیلانے سے اچھا ہے کہ میں چپ رہوں، ایسا نہ ہو کہ سب لوگ مجھ پر ہی الٹے پڑ جائیں۔ میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی، پر میری بھرپور کوشش تھی کہ میرے سسر ایک بار اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھیں تو صحیح، پھر میں ان کو صحیح بات بتا دوں۔ اور پھر انہوں نے پوچھ لیا، پر میری ساس نے بات سنبھال لی، کہا کہ وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ ابا جی نے بھی مزید تفصیلات نہیں پوچھیں۔ میں اسی طرح نامراد اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی، پر مجھے فکر ہو رہی تھی کہ میرا شوہر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ یوں کرتے کرتے پوری رات گزر گئی۔ تقریباً 1-2 بجے کا وقت تھا جب گھر کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میرے کان تو دروازے کی طرف لگے تھے کیونکہ میرا شوہر گھر نہیں آیا تھا۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی تھی کہ شوہر کے ساتھ نند بھی موجود تھی۔ ابھی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی۔ وہ بھی چپکے سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شوہر میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے بالوں میں مٹی تھی اور وہ واقعی سے جیسے قبرستان سے ہو کر آیا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ سوچا کہ چلو ایک دن کا تماشا تھا، گزر گیا، پر میں کیا جانتی تھی کہ یہ تماشا تو روزانہ کا ہوگا۔ اب مغرب کا وقت ہوتے ہی میری نند چلانا شروع کر دیتی کہ مجھے جلن ہو رہی ہے، میں جا کر کسی خالی قبر میں لیٹوں گی تو ہی میرے وجود کو آرام آئے گا، میں وہاں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ میری ساس اس معاملے میں مکمل خاموش تھیں، جبکہ باقی لڑکے باہر کسی کام سے گئے تھے۔ گھر میں میرا شوہر اور ساس ہی تھے، جبکہ شوہر نے میری نند کو اپنے بستر سے اٹھنے کا کہا اور بولا، میں تمہیں آج پھر قبرستان لے چلتا ہوں، امید ہے تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی۔ یوں وہ پھر گھر سے نکل گئے اور پھر فجر کے وقت میرا شوہر اور نند واپس گھر آئے۔ اب مجھے ان سب باتوں سے بہت الجھن ہونے لگی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ میرا شوہر اپنی ہی بہن کو لے کر کہاں جاتا ہے، اس کا کیا راز ہے، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک 20-25 سالہ لڑکی سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی ہو کہ وہ ہر وقت اللہ سے معافی مانگتی پھرے، اور پھر ویسے بھی معافی کا یہ طریقہ تو نہیں تھا۔ انسان گھر بیٹھ کر نماز پڑھ کر بھی اللہ سے رحمت کی طلب کر سکتا ہے۔ بہرحال کافی دن گزر گئے، یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو میں نے ٹھان لی کہ میں ضرور پہلے اس بات پر خود تحقیق کروں گی، پھر اپنے سسر کو بتاؤں گی، تاکہ اس سارے ڈرامے کا ایک ہی بار ڈراپ سین ہو جائے اور میری نند کو بھی اس کے کیے کی سزا ملے۔ پر اس سے پہلے میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی تھی کہ میں جو سوچ رہی ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ رات ہوئی، میں بھی اپنے شوہر اور نند کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی۔ یہ لوگ آج ذرا خاموشی سے نکلے تھے، شاید روز روز کے لیے۔ میری نند بھی بہانے کر کر کے تھک گئی تھی۔ قریبی قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے 1-2 بار پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر میری نند زور زور سے بھاگنے لگی۔ میرا شوہر آہستگی سے چل رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ کیسا بھائی ہے جو اپنی بھی بہن کو بھگا رہا ہے۔ قبرستان میں ہو کا عالم تھا، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے یا کوئی آ گیا تو کیا ہوگا، مگر اسی وقت میرے شوہر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ کیوں، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ اپنی بہن سے نہیں پوچھا کیا، جو تمہارے سامنے تمہارے ہاتھ سے بھاگ گئی؟ میری بات پر وہ اور غصہ ہو گیا، میری کلائی پکڑ کر بولا، چلو گھر چلو۔ میں گھر چلوں؟ میں ابا جی کو سب کچھ بتا دوں گی کہ تم اپنی جوان بہن کو روزانہ باہر لاتے ہو، آخر کس مقصد کے لیے لاتے ہو؟ سوچا ہے تم نے کبھی کہ اس کا کیا انجام نکلے گا؟ تم لوگ تو بالکل ہی بے غیرت ہو۔ میں تو سمجھتی تھی کہ بڑا باغیرت خاندان ہے۔ میری بات سن کر شوہر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور بولا، اس سے آگے ایک لفظ نہ کہنا۔ میری بہن فوج میں بھرتی ہونے جا رہی ہے، افسر بنے گی تو تم بس اس کی شکل دیکھتی رہ جاؤ گی، تم جیسوں کو وہ گھاس بھی نہیں ڈالے گی۔ تمہارے بھائیوں کی طرح نکمی تو نہیں نا کہ گھر بیٹھی رہے۔ اب یہاں سے جاؤ، میں اپنی بہن کی ٹریننگ کر رہا ہوں، تم نے جسے بتانا ہے جا کر بتا دو، پر یہ بھی یاد رکھنا اس کے بعد جو میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ کبھی کسی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر رونے لگی، روتی ہوئی گھر آ گئی۔ مجھے بہت ڈر بھی لگا۔
پر شوہر کا غصہ دیکھ کر میں فوراً ہی گھر آ گئی۔ اس کے بعد 3-4 مہینے گزرے۔ میری نند واقعی فوج میں بھرتی ہو گئی۔ میرے سسر نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ان کے خیال میں لڑکیوں کی تعلیم اس لیے بری تھی کیونکہ لڑکیوں کو نہ کوئی عزت والی نوکری ملتی ہے اور نہ ہی ان کی تنخواہ اچھی ہوتی ہے۔ ابا جی کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ عورتیں بھی فوج میں جا سکتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنگ لڑنا صرف مردوں کا کام ہے۔ پر جب میری نند فوج میں گئی اور وردی پہن کر 6 مہینے بعد گھر واپس آئی تو ابا جی بھی حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے۔ ان کا فخر سے سر بلند ہو گیا جبکہ میرا شرم سے سر جھک گیا تھا۔ اگرچہ میری نند میری بہت عزت کرتی ہے، کہتی ہے کہ اس دن اگر آپ مجھے اپنا فون نہ دیتی تو میں کبھی بھی اپنا فارم نہ بھیج پاتی، لیکن آپ نے یہ مجھ پر احسان کیا۔ میں اپنی نند کی اچھی طبیعت پر حیران ہوں کہ جس نے میری بدنیتی کو نہیں دیکھا بلکہ میرے حادثاتی خلوص کو دیکھا۔ شاید اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس کا کوئی کام ہے تو میں کبھی اسے اپنا موبائل نہ دیتی۔ مجھے تو یہ لگا کہ وہ کسی لڑکے سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے علاقے کے لوگ بہت ہی زیادہ تنگ نظر تھے، اسی لیے میرا شوہر اپنی بہن کو رات کے وقت دوڑ لگوانے اور مختلف مشقیں کروانے کے لیے لے جاتا کیونکہ رات کو پورا علاقہ نیند میں ڈوبا ہوتا اور کوئی بھی شخص باہر نہ آتا۔ مگر کاش کہ میرے علاقے میں وہ دن بھی آئے جب عورتیں دن کے اجالے میں اپنی ترقی کے لیے کوشش کر سکیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔